سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ آج جوناگڑھ کا پاکستان کے ساتھ یوم الحاق ہے۔ 15 ستمبر 1947 کو جوناگڑھ کے اس وقت کے گورنر نواب محبت خان نے پاکستان سے الحاق کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ جوناگڑھ قانونی طور پر پاکستان کا ایک لازمی حصہ ہے کیونکہ جوناگڑھ کے نواب اور قائد اعظم محمد علی جناح کا دستخط شدہ دستاویز اس کا ایک قانونی اور حقیقی ثبوت ہے۔ 1947 میں بھارت نے مسلم حکومت والی ریاست جوناگڑھ پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ اگر بھارت نے طاقت کے ذریعے اس پر قبضہ نہ کیا ہوتا تو جوناگڑھ تقسیم کے منصوبے کے مطابق پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ بھارت کی جوناگڑھ پر غیر قانونی قبضہ کرنے سے بہت پہلے جوناگڑھ کے حکمران اور اس کے عوام اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ پاکستان میں شمولیت اختیار کریں گے۔ جوناگڑھ کا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے کیونکہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں 1948 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ نے اٹھایا تھا۔ پاکستان جوناگڑھ کے مسئلے کے حل کے لیے پرعزم ہے کیونکہ پاکستان نے اسے اپنے نئے سیاسی نقشے میں شامل بھی کیا ہے۔ جموں و کشمیر اور جوناگڑھ دونوں ہی ایسے علاقے ہیں جن کے عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا تو گیا تھا، تاہم ابھی تک وہ اپنے اس جائز اور قانونی حق سے محروم رکھے گئے ہیں۔ بھارت بین الاقوامی قوانین اور تقسیم بر صغیر کے منصوبے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر اور جوناگڑھ دونوں پر غیر قانونی طور قابض ہے۔ جموں و کشمیر اور جوناگڑھ دو دیرینہ بین الاقوامی مسائل ہیں جن کے حل کی ضرورت ہے۔ دراصل آج دنیا بھر میں جمہوریت کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے، تاہم مقبوضہ کشمیر بھارت کے ظالمانہ فوجی محاصرے کی زد میں ہے۔ بھارت نے کشمیریوں کو ان کے سیاسی مستقبل کے انتخاب کے جمہوری حق سے روک کر خود کو ایک جھوٹی جمہوریت ثابت کر دیا ہے۔ جمہوریت کے بین الاقوامی دن کے موقع پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے تمام جمہوری دعووں کی کلئی کھل چکی ہے۔ کشمیر کی قتل گاہوں میں بھارت کی نام نہاد جمہوریت کی موت روزانہ دیکھی جاتی ہے۔ مودی حکومت کی فوجی طاقت کے استعمال کی فسطائی سوچ کشمیریوں کے دکھوں کی ذمہ دار ہے۔ مودی طاقت کے بل پر کشمیریوں کے حق خودارادیت کی آواز کو خاموش نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کو کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔